خلیفہ ہارون رشید کے دور میں بغداد میں ایک درویش تھے جن کا نام وہاب ابن عمر تھا۔ بعد میں بہلول دانا کے نام سے پہچانے جانے لگے۔ یہ عموماً شہر میں ننگے پاؤں پھرتے رہتے تھے۔ ان کا کوئی ٹھور ٹھکانہ نہیں تھا۔ جس جگہ تھک جاتے وہیں ڈیرا ڈال لیتے، اور بعض لوگوں نے انہیں مجذوب لکھا ہے، یعنی دیوانہ۔ اللہ کی تجلیات اور عشق میں گم رہتے تھے اور اپنے ارد گرد کے ماحول سے بے خبر ہوتے تھے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کے ولی کامل تھے۔ ایک بار بارش کی کثرت سے سر قبروں میں ایسے شگاف پڑ گئے، مردوں کی ہڈیاں اور کھوپڑیاں نظر آنے لگیں۔ بہلول قبرستان میں چند کھوپڑیاں سامنے رکھ کر دیکھ رہے تھے کہ اتفاقاً بادشاہ کی سواری بھی آ پہنچی۔ بادشاہ نے بہلول سے پوچھا، بہلول، یہ کیوں دیکھ رہے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ تمہارا اور میرا، ہم دونوں کا باپ مر چکا ہے۔ میں اب یہ دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے باپ کی کھوپڑی کون سی ہے اور میرے باپ کی کھوپڑی کون سی ہے۔ تب بادشاہ نے کہا، کیا مردہ امیر و غریب، شاہ و گدا کی کھوپڑیوں میں بھی کچھ فرق ہوا کرتا ہے کہ یہ پہچان لوگے؟ تو بہلول دانا نے کہا، پھر یہ 4 دن کی جھوٹی نمود زندگی پر یہ بڑے لوگ مغرور ہو کر غریبوں کو حقیر کیوں سمجھتے ہیں؟ بادشاہ قائل ہو گیا اور اسی دن سے حلیمی اختیار کر لی۔ لیکن آج ہم یہ سوچنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں کہ یہ زندگی کی سچائی ہے۔ وہ شیطان جس نے تکبر کیا کہ میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں، اور اس کی دلیل یہ تھی کہ میں آگ سے بنا ہوں اور آدم کو مٹی سے بنایا گیا ہے، تو سورہ الحجر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، کہ تو نکل جا یہاں سے، تو ہے ہی لعنتی۔ اور فرمایا، فَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور یہ لعنت تیرے اوپر وقتی نہیں، یہ لعنت تیرے اوپر قیامت تک برستی رہے گی۔ تو آج ہم کون سے غرور میں جی رہے ہیں، کون سے گھمنڈ میں جی رہے ہیں کہ ہمیں اپنی غلطیاں دکھتی ہی نہیں؟ ہم وہ جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جنت ملے گی بھی یا نہیں، ہم وہ جو رمضانی مسلمان ہیں، اور ہم وہ جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جنت کی خوشبو بھی نصیب کرے گا یا نہیں۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے شیطان، جس نے سب سے زیادہ عبادت کی اور سب سے زیادہ علم اس کے پاس تھا، اسے بھی نہیں بخشا، صرف اور صرف تکبر کے باعث اسے لعنتی بنا دیا۔ تو ہم کیا چیز ہیں؟ تو ہم انتظار کریں اس پل کا جب ہماری روح گلے میں اٹک جائے گی، نکلے گی نہیں، اور جب ہماری نافرمانیاں ایک ایک کر کے ہمیں یاد آئیں گی، جب ہمارے گناہ ہمارے سامنے آئیں گے، تو انتظار کرو اس وقت کا جب ہماری زندگی دکھائی جائے گی 2 لمحوں میں کہ تم یہ کرتے رہے۔ تو کرو جو کرنا ہے، کرو، زنا کرو، چوریاں کرو، کسی کو گالیاں دو، کسی کا دل دکھاؤ، کسی بے قصور پر الزام لگاؤ، کسی حافظ، کسی مفتی، کسی قاری، کسی عالمہ، کسی مومنہ، کسی پرہیزگار پر تہمتیں لگاؤ، جیسے اللہ ہے ہی نہیں، اللہ کو کچھ پتہ ہی نہیں، اللہ کچھ دیکھ ہی نہیں رہا، کرامن کاتبین بیٹھے ہی نہیں کندھوں پر، منکر نکیر کچھ پوچھیں گے ہی نہیں۔ کسی نے کیا خوب لکھا ہے کہ اولاد کا گلشن نہ عزیزوں کا چمن ساتھ، یاور نہ مصاحب نہ محبان وطن ساتھ، دوست نہ حباب نہ بھائی نہ بہن ساتھ، دنیا کے کل اسباب سے ہوتا ہے کفن ساتھ۔ آ جاتی ہے موت وہاں جہاں گھر نہیں ہوتا، بہتوں کو تو کفن تک نصیب نہیں ہوتا۔ کچھ حکمرانی کے پیچھے ہیں، کچھ کے قدموں میں حکمرانی ہے، کسی کا جینا بھی موت سے بدتر ہے اور کسی کا مرنا بھی زندگانی ہے، اور ہم اصیل آرزو ہیں دل بہلنے کے لیے، رات دن کی درد شے ہے عمر ڈھلنے کے لیے، زندگی پچھلا پہر ہے رات کا ہے، کم نظر یہ اندھیرا ہو رہا ہے دن نکلنے کے لیے۔ اور کہا احباب نے یہ دفن کے وقت، ہم کیوں کر وہاں کا حال جانے، ہم کیوں کر وہاں کا حال جانے،
قبر تک تیری تعظیم کر دی، آگے تیرے اعمال جانے۔